السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أكمل الصلاة وأجمل التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يتولى الصالحين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے. جس کو چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. جس کو چاہا اس نے آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کیا اور جس کو چاہے گا وہ صبح قیامت کے قریب پیدا کرے گا. کسی کی اپنی یہ مانگ بے جا ہے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے بنیں اور ہم جیسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اسی وقت پیدا ہوں. یہ بیجا چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے کہ وہ بے نیاز ہے. جس کو جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. اب کوئی طاقتور بنے کہ کمزور، پہلوان بنے کہ وہ مریض لقلق، یا کوئی آدمی خوبصورت بنے کہ بالکل حبشی، کوئی آدمی کچھ بھی بنے، لمبا تاڑ کی طرح ہو یا وہ ایک پستہ قد مثل بھنڈی کے. اللہ کو اختیار ہے جس کو جیسا چاہے پیدا کرے. اتنا بڑا اختیار ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. کیا آپ میں ہے کوئی جو مٹی سے پیدا ہو رہا؟ صرف اللہ نے ایک کلمہ کن سے ان کو وجود دیا. تو یہ اللہ کے اختیار میں دخل اندازی ہوگی کہ آدمی اپنی سوچ اللہ پر مسلط کرے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ. ہاں، اللہ اگر کسی کو اس مرتبے میں پیدا کر دے کہ تو میرا دشمن ہے تو دشمن رہے گا، اور جس کو دوست بنا لے وہ محبوب ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کا اختیار ہے. جس طرح سے اس نے کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا، کسی کو عاقل بنایا، کسی کو پاگل بنایا، اسی طرح اللہ کو یہ اختیار ہے کہ جسے چاہے اپنا محبوب بنائے اور جسے چاہے اپنا دشمن مقرر کر دے. اس لیے اللہ تعالی نے جب اپنے محبوبوں کو محبوب بنانا چاہا تو محبوبوں کو ایسے صفات بھی دے دیے کہ محبوبوں میں محبوبیت کی شان آ جائے. کسی نے کہا ہے کہ نزاکت نازنینوں کے بنائے سے نہیں آتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. تو اللہ تعالی نے اس طرح پر اپنے محبوبوں کی ایک شان رکھی. اب ان محبوبوں میں اگر کسی کو سارے محبوبوں میں سب سے زیادہ عظمت کا محبوب بنا دے تو یہ بھی اس کا اختیار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے محمد الرسول اللہ کو اتنا مرتبہ کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں ایسا مرتبہ. یہ پاگلوں کی دھن ہوگی جو اس طرح کی بات سوچا کریں. اس لیے اللہ تعالی نے
اختیارات عطا فرمائے. جب ساری کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ یہ کہے کہ اے اللہ مجھے تو نے غریب کیوں بنایا اور فلاں کو امیر کیوں بنایا. غریب کو کچھ ایسے کمالات دیے ہیں کہ امیر ترستے ہیں اور امیر کو کچھ ایسی چیزیں دی ہیں کہ غریب ترستے ہیں. کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے اپنے محلے شاہی کی چھت پر سے نیچے دیکھا تو ایک فقیر نظر آیا جو زمین پر بیٹھ کر پھٹے کپڑوں میں سوکھی روٹی چبا رہا تھا اور دل میں شاہی محل دیکھ کر یہ خیال کر رہا تھا اے اللہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ محمود کو اتنے بڑے شاہی محل میں رکھا اور مجھے سڑک پر رکھا ہے پھٹے کپڑوں میں سوکھی روٹی کھاتا ہوں. وہ حلوہ قورمہ بریانی یہ سب اڑاتا ہے اور میں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں. محمود غزنوی نے جب یہ دیکھا تو دل میں خیال آیا اے اللہ مجھے تو نے بادشاہ بنایا مگر میرا کیا قصور تھا کہ میں نرم نرم غذا بھی ہضم نہیں کر پاتا اور وہ سوکھی روٹی بڑے مزے میں کھا رہا ہے اور وہ ہضم کر جاتا ہے. تو فقیر کو کچھ چیز ملی ہے جو امیر کو نہیں ملی. جو امیر کو ملی ہے وہ فقیر کو نہیں ملی. مگر کچھ اللہ نے ایسے محبوب بنائے کہ فقیری بھی ہے امیری بھی ان میں شاہی بھی ہے اور ان میں شان مسکینی بھی ہے. یہ سب ان کے اندر خوبی رکھی. اسی بنا پر میرے آقا سرور کائنات جو شہنشاہ کونین بنائے گئے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکینوں کے جیسی سادہ زندگی دے اور جب مجھے وفات دے تو مسکینوں جیسی وفات دے اور جب قیامت میں اٹھوں تو مسکینوں کے جھرمٹ میں اٹھوں. بادشاہوں کے ساتھ نہیں مسکینوں کے ساتھ رہوں. چنانچہ اللہ کے رسول جب اٹھیں گے تو اس روز اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنی مرقد اطہر سے باہر آئیں گے. فرماتے ہیں اول من یقطع یوم القیامہ ابراہیم خلیل اللہ. سب سے پہلے خلعت شاہی جو پہنائی جائے گی قیامت کے دن قبر سے نکلنے کے بعد وہ ابراہیم خلیل اللہ کو پہنائی جائے گی. بس اب کچھ لوگوں کو یہاں پر عیب نکالنے کا موقع مل گیا. نکالنے لگی لو ابراہیم خلیل اللہ کا مرتبہ بڑھ گیا رسول اللہ کو ملے گی بعد میں. ابراہیم خلیل اللہ کو پہلے عطا ہوئی اور وہ بے وقوف اس بات سے غافل رہے کہ میرے آقا اپنے مرقد اطہر ہی سے خلعت شاہی میں آئے اور سب سے پہلے میدان حشر میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو نوازا جائے گا کہ میرے آقا سرور کائنات کے جد کریم. اس لیے اب ان کو سب سے بڑھانا سب سے اہمیت دی جائے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں انا سید ولد آدم
تمام بنو آدم کا میں آقا ہوں۔ اب کسی نے کہا کہ بنو آدم کے نہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے افضل کہاں ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ انا سید ولد آدم کہا، مگر ان بے وقوفوں کو نہیں سمجھ میں آیا کہ ولد آدم میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ تو سید ولد آدم بنو آدم میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان سے بھی افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ المعراج میں جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا انت ابنی صورتاً و ابی معنن، ظاہر کے اعتبار سے آپ میرے بیٹے ہیں، مگر حقیقت کے اعتبار سے آپ میرے باپ اور جڑ، کہ آپ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، آپ کی وجہ سے، آپ کے نور سے مجھے وجود ملا۔ اسی لیے روایتوں میں یہ بھی آپ پائیں گے کہ جب روح کو پتلے سیدنا آدم میں داخل کیا گیا، روح چکر کاٹ کے واپس آ گئی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر دریافت فرمایا اے روح کیوں واپس آ گئی؟ کہ اس میں بڑی وحشت ملی، تاریکی محسوس ہو رہی تھی اور وحشت ہوتی تھی، تو اللہ نے جبین اس پتلے کی جبین میں نور مصطفی کو جلوہ فکن کر دیا۔ پھر روح کو حکم ہوا اندر جاؤ، فاستقرت، روح کو اس میں قرار دے گیا، قرار آ گیا، اور اس میں سکون اور مسرت اس کو حاصل کہ میرے آقا وجہ قرار عالم۔ اب ذرا سوچو کہ دنیا میں کوئی بھی آئے سب پر میرے آقا کا فیضان کرم، سب، کوئی اس سے محروم نہیں ہے، مگر کیا کیجیے گا، کچھ لوگ کھا کر شکریہ ادا کرتے ہیں، پا کر شکریہ ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ پاتے بھی ہیں اور چڑھاتے بھی ہیں، ان کی یہ شان ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اب آئیے، یہ تو ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہی تک نہیں، ایک طرف تو یہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے، نیکوں سے قریب ہے کیا وہ رحمت جو نیکوں کے پاس ہے؟ فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اب پتا چلا کہ ہر نیک رحمت مصطفی سے فیض یاب، اور اسی فیض یابی کو کہا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور یہی فرمائے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، وہی پروردگار یہ بھی فرماتا ہے
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ہی صالحین کا متولی ہے، مربی ہے۔ اب آپ ذرا مجھے بتاؤ، آپ کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے، نہ وہاں پانی کا انتظام کرنا، روشنی کا، نہ ہوا کا، نہ صفائی کا، تو لوگ کہیں گے یہ متولی بہت ہی بے ڈھب ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے، یہ بوگس متولی ہے۔ یہی کہیں گے۔ متولی کا کوئی کام تو ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ بوگس ہے، یہ چوپٹ ہے، اس کو ہٹاؤ، بددیانت ہے۔ کیوں کہیں گے؟ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں نہ پوری کرے تو کہا جائے۔ اب وہ ساری روشنی کا انتظام کرے، ہوا کا انتظام کرے، پانی کا انتظام کرے، جاڑے اور گرمی سے بچنے کا بھی انتظام کرے، لوگ خوب چین سکھ کے ساتھ اللہ کی عبادت کر پائیں، کوئی نہ دھول نہ دھکر، لوگ کہیں گے بڑا شاندار متولی ہے۔ مسجد کا سارا نظام ٹھیک کر دیا تو متولی ٹھیک۔ اللہ سے بڑھ کر متولی کون ہے؟ وہ پاک پروردگار، ہر عیب سے پاک، ہر کمال سے متصف۔ وہ فرماتا ہے یتولی الصالحین، اللہ صالحین کا متولی ہے، قدم پھسلنا چاہے تو پھسلنے نہ دے گا، اگر گناہ ہونا چاہے تو گناہ نہ ہوگا، شیطان کھینچ کر ان کو غلط راستے پر لانا چاہے تو لا نہ پائے گا، کیونکہ اس کا متولی، اس کا نگہبان، اس کا نگران، اس کا محافظ رب قدیر ہے، رب قدیر ہے۔ اب ذرا سوچو، یہ تو صالحین ہیں، اور اگر صدیقین ہوں تو کیا کہتے ہو؟ صدیقین کے مدارج تو بڑے اونچے ہیں، انبیاء سے ڈائریکٹ جن کو فیض ملتا ہے وہ ہیں صدیقین، ان کی شان بڑی نرالی ہوتی۔ تو اب اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صدیقین میں ایک صدیق سرکار غوث اعظم بھی، ایک ایسے صدیق ہیں کہ سبحان اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ وہ کر دے، اور یہ شان محبوبیت خود فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے قسم دیتا ہے بعزتی و جلالی یا عبد القادر کل، اے عبد القادر میری عزت میرے جلال کی قسم کھا تو لو، میری عظمت کی قسم کچھ پی تو لو، سبحان اللہ۔ یہ محبوبیت، جیسے بچوں کو لاڈ پیار کے، ارے ایک لقمہ تو لے لے، ہاں چمکار چمکار کر اس کی ماں کہے، مگر یہ ماں کا چمکارنا اسی وقت ہے، اسی وقت تک ہے جب تک کہ بچے نے اس کو ایک آدھ لتی نہ بھیڑائی ہو، اور لتی بھیڑا دے تو پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا یہ محبوبوں کے ساتھ یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ سبحان اللہ، یہ لوگ خوب اچھی طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک واقعہ بتایا کہ جب اپنے زمانہ مجاہدات میں جنگلوں میں مجاہدہ کرتے تھے، اس زمانے میں شیطان ابلیس آیا، تخت آسمان پر بچھایا، بیٹھا اور روشنی
پھیلا دی. پھر اس کے بعد اے عبد القادر تمہاری عبادت سے میں خوش ہو گیا، میں تمہارا خدا ہوں، آج تمام حرام میں تمہیں حلال کر دیتا ہوں، جو جی میں آئے وہ استعمال کرو. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے یہ سنا میں نے فوراً میں نے اس کے اوپر لعنت بھیجی اور دھواں آسمان پر نظر آنے لگا. آواز آئی عبد القادر آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. تو میں نے کہا علم اگر بچاتا تو تو بڑا عالم تھا، تجھے تیرا علم بچاتا، مگر تو قیامت تک اللہ کی لعنت میں اور قیامت کے بعد جہنم کا ایندھن، ہمیشہ کے لیے تو محروم. مجھے میرے رب کے فضل و کرم نے بچایا. اس طرح ولیوں کی ولایت اللہ قائم فرماتا. اسی لیے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں النبوۃ ذل الالوہیہ والولایت ذل النبوۃ. نبوت الوہیت یعنی خدائی کا پرتو ہے، اور ولایت نبوت کا جلوہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا جلوہ انبیاء کرام ہو گئے اور انبیاء کا جلوہ اولیاء کرام ہو گئے. مگر ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ، اور غوث اعظم اس نبی کا جلوہ جو سارے انبیاء کے نبی، خاتم الرسل، ان کا جلوہ. اسی لیے نثر میں تو بہجت الاسرار میں آپ کی روایت، اور نظم میں قصید غوثیہ میں یہ روایت وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہے. کسی ولی میں جلالی جلوہ دیکھیے گا، کسی میں جمالی جلوہ دیکھیے گا، کسی میں تنہائی میں رہنے کا جلوہ پائیے گا، کسی میں عوام میں گھوم گھوم کر اشاعت کرنے کا، فیض بانٹنے کا جلوہ دیکھیے گا. ہر ایک نبی کا جلوہ ایک ایک ولی ہے. جلوہ موسیٰ بھی پائیں گے، جلوہ عیسیٰ بھی، جلوہ خلیل بھی پائیں گے اور جلوہ جلیل بھی، سب پاتے جائیں گے. مگر فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، اور میں کس کا جلوہ ہوں؟ عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. میں سید الانبیاء بدر کمال محمد الرسول اللہ کا جلوہ. اب کیا مطلب ہوا؟ سارے انبیاء میں جو کمالات ہیں، سب کمال کے جامع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سارے اولیاء میں جتنے جلوے آپ پائیں گے، سب ایک جگہ دیکھنا ہو تو غوث اعظم کو دیکھ لو، غوث اعظم کو دیکھ لو. واہ کیا مرتبہ! ایک غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا۔ اس لیے حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات کی کوئی اور چھوڑ نہیں پائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں جو مسلمان میرا مرید ہو گیا وہ میرے ہاتھ کے نیچے، جس نے میرا زمانہ نہیں پایا اور میرے سلسلے کا کوئی پیر نہیں ملا اس کو کامل پیر، تو یہی نیت کر لے، اے سرکار غوث پاک میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا مرید ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اس کو بھی میں نے مرید کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں جدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ سارے مریدوں کے اوپر اس طرح سے شامیانہ بنا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان کا شامیانہ۔ زمین کا کوئی حصہ ہو، اوپر ہو کے نیچے، سائڈ بائی سائڈ ہو یا کہیں، آسمان کے باہر کوئی حصہ ہے؟ جدھر گھوم جاؤ آسمان نظر آئے گا۔ بس کوئی بھی مرید ہو، سب مرید اسی شامیانہ قادری کے اندر۔ آپ کے ایک خلیفہ ہیں عدی ابن مسافر، افریقہ میں رہتے تھے، مریدین کا جمگھٹ تھا۔ فرماتے ہیں اے میرے مریدو، کیا شیخ عبد القادر کا وعظ سننے کی آرزو ہے؟ تو ان کا ہاں ہاں سنیں گے ہم۔ تو جس کو سننا ہے وہ میرے ساتھ آئے، شہر کے باہر چلے، اپنے شہر سے باہر لائے، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، چڑھ کر ایک دائرہ کھینچا، دائرہ قادریہ، ایک یوں سرکل بنایا ہاتھ سے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جس کو شیخ عبد القادر کا وعظ سننا ہے اس کے اندر آ جائے۔ لوگ بھیڑ لگا کر آ گئے۔ غوث پاک کہاں بغداد، کہاں افریقہ، اور غوث پاک کا بات بالکل صاف سنائی دے رہا۔ دو چار آدمیوں کو شبہ ہوا کہ یہ کیا ہے، اس دائرے میں ہی کون سنے، باہر نکل کے سنے، جیسی باہر قدم نکالا کچھ نہیں، پھر اندر رکھا پھر آواز آ رہی، پھر باہر نکلے پھر بات نہیں، پھر اندر آئے بات سنائی دے رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی طلب ہو تو غوث کا دائرہ جہاں چاہے بنا لے اور وہیں پر غوث کا فیض اٹھاتا جائے۔ یہ ہیں میرے آقا سرکار غوث اعظم۔ اسی لیے تو سیدنا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یا میرے پیرانے پیر، کیا شان ہے آپ کی، کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جاتے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں جس نے مجھ سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کر لی، اور جو مجھ سے کٹ گیا وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ اب یہ شوق ہے دونوں طرح کے لوگوں کا۔ ہم لوگوں کو
اسی شوق نے قریب کر دیا کہ ہمیں غوث کے دامن میں اللہ کی محبت کا جلوہ ملا. اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، جو ملے گا ڈائریکٹ لیں گے. ڈائریکٹ میں اٹک کے رہ گئے اور وسیلے والے پہنچ گئے، ڈائریکٹ والے لٹک کے رہ گئے. بس نہ ادھر نہ ادھر، گریں گے تو سیدھے جہنم میں. اللہ تعالی کا یہ کرم ہے کہ اس نے جیسے نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ایک قبلہ بنایا. سمجھ میں آیا؟ جدھر منہ اٹھے ادھر ہی نماز پڑھو تو وہ خشوع نہیں بنے گا. وہ خشوع، وہ اخلاص، وہ گہرائی نہیں آئے گی کہ جدھر جی میں ادھر پڑھ لیا، ادھر پڑھ لیا، ادھر پڑھ لیا، ادھر پڑھ لیا. یہ اس میں وہ چاشنی نہ آئے گی. عبادت کی چاشنی کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا اور اپنے قرب کے لیے اولیاء کرام کو ہمارا قبلہ ایمان بنا دیا کہ اب اپنے ایمان کی لذت لینے کے لیے ان محبوبوں کی چوکٹ پر رکھو. اسی لیے مولا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر از 7 سال طاعت بیریا. تھوڑی دیر تک اولیاء کی خدمت میں بیٹھنے سے آدمی کو 100 سال کی عبادت سے زیادہ قرب الہی ملتا ہے. میں نے خود بھی پایا. میں روز آنا نمازیں پڑھتا ہوں، مگر جب سیدی و مرشدی حضور مفتی اعظم کی خدمت میں یا استادی و ملاذی حافظ ملت کی خدمت میں بیٹھ جاتا تھا تو جتنی دیر بیٹھتا اتنی دیر مجھے معلوم ہوتا تھا کہ دل کے اندر ایمان اس طرح سے پھیلتا جا رہا ہے کہ اب دل پھٹنا چاہیے. اتنی برکتیں محسوس ہوتی. روزانہ نماز پڑھ رہا ہوں، سال بھر کی نماز میں وہ مجھے لذت نہیں ملی جو تھوڑی دیر ایک صاحب نسبت کی بارگاہ میں حاضری سے ملی. تو اس وجہ سے میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کا فیض آتا ہے تو ڈائریکٹ دینے پر قابل ہے، مگر ڈائریکٹ لینے کی صلاحیت تم میں نہیں. سمجھ گیا؟ اب ایک مثال سے میں سمجھا کر آپ سے فرصت لوں. مجھے بھی اب جلدی سے ایئرپورٹ بھاگنا. درود شریف پڑھیے. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر قرآن کو ہم اتار دیتے ایک شاندار پہاڑ پر تو تم دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. پہاڑ نہیں رہا، وہ ڈیزرٹ ہو گیا. سمجھ گیا؟ پہاڑ پر قرآن اتر جاتا تو پہاڑ ڈیزرٹ ہو جاتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے قرآن اللہ نے پہاڑ پر نہیں اتارا، اس ذات پر اتارا کہ جس کی قوت برداشت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر پہاڑ کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا سوچو، پہاڑ پر اترتا
تو پہاڑ تو ڈیزرٹ ہو جاتا اور آپ پر اتر جاتا تو کیا ہوتے؟ چٹنی ہوتے یا اس سے بھی زیادہ کچھ باریک سرما بن جاتے؟ کیا بن جاتے؟ کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں بات؟ حالانکہ اللہ نے ہم سب کو اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، تو فرما برداری کے لیے پیدا کیا تو ہم سب کے گھر میں قرآن اتر جانا چاہیے تھا، مگر اتارا جو نبی پر، اس لیے کہ اللہ بے وسیلہ دینے پر قادر ہے، مگر تم بے وسیلہ لینے کے لائق ہی نہیں، لوگ یہ چٹنی بن جاؤ گے، سمجھ گئے؟ بے وسیلہ لیا نہیں کہ خاتمہ ہو گیا، تو پھر عمل کیا کرو گے؟ فرما برداری کیا کرو گے جب رہو گے ہی نہیں؟ اس لیے اللہ نے اس ذات پر قرآن اتارا کہ جس پر قرآن اترے تو اس کی انگلی بھی باقی نہ ہو، اس کو کھانسی بخار بھی نہ ہو جائے اور اس کی کمر بھی نہ جھک جائے، ایسے پر اتارا جائے۔ تو اترتا گیا ان پر قرآن اور ان کی علمی قوت بڑھتی گئی، روحانی قوت بڑھتی گئی، نورانی قوت بڑھتی گئی، ان کا فیضان بڑھتا چلا گیا اور ان کی ساری طاقتوں میں برکت ہوتی گئی۔ اسی لیے تو قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد والا وقت آپ کے لیے گزرے ہوئے وقت سے بہتر، گزرے ہوئے سے آنے والا بہتر۔ جتنا قرآن زیادہ اترتا جائے گا اتنے ہی آپ بڑھتے چلے جائیں، اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں۔ اب رحمت للعالمین کی رحمتوں سے چھن کر وہ قرآن آپ کے پاس آیا، آ گیا۔ اب تمہارے بوڑھے بھی پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، مرد بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، یاد کرنے والے ننھے ننھے بچے تک یاد کرتے ہیں، یاد کرنے والوں نے ماں کے پیٹ میں بھی یاد کیا۔ اب رحمت للعالمین کے واسطے سے ملا تو اب اس قرآن کا فیض دیکھو، بیمار ہو پڑھ لو شفا پا جاؤ، کمزور ہو طاقتور ہو جاؤ، لوگوں کے جھگڑے سے پس گئے تو تم طاقت کا ایسا پیکر بن جاؤ کہ لوگ تم سے ڈریں۔ یہ شان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ شان قرآن سے اب حاصل کرو، ڈائریکٹ لیتے تو گل ہو جاتے، اب نبی کے واسطے سے لیا تو اب وہ قرآن برکتیں بانٹتا چلا جائے۔ گھر گھر میں شیطان بھاگ رہا ہے، گھر گھر سے، اور بیماریاں بھاگ رہی ہیں، غربت دور ہو رہی ہے، نحوست زائل ہو رہی ہے، مگر پڑھو تو۔ اب چاہتے ہو کہ خالی گلے میں تعویذ لٹکا کر کے قرآن کا رکھے رہیں اور خوب برکت ملتی رہے، ملے گی تھوڑی موڑی، مگر سچا عشق یہی ہے کہ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ اس لیے اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تو بے وسیلہ دینے پر قادر، مگر بندہ بے وسیلہ لینے کے لائق نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں۔ اس لیے صدیقین نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ لے کر بانٹا، اب وہ بانٹ رہے ہیں وہ جلوے
جو رسول پاک کے علاوہ کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا. حضرت غوث پاک کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملے. ذرا سوچئے کہ سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بخاری شریف میں کہ بخاری شریف کتاب التفسیر سورۃ النساء اس میں پڑھیے. فرمایا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی، ایک روایت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ، دوسری روایت فرماتے ہیں سرکار نے حکم دیا کہ زید ابن ثابت کو بلاؤ، قلم دوات اور ہڈی کا شانے کی ہڈی لے کر آئیں. شانے کی ہڈی چوڑی، قلم دوات اور لکھنے کے لیے شانے کی ہڈی لائے. وہ لے کر فوراً حاضر ہوئے. سرکار نے ان کو خوب قریب بٹھایا، اتنا قریب کہ رسول پاک کی ران مبارک کا تھوڑا سا حصہ ان کی ران پر ٹچ ہو گیا. جیسے کچھ لوگ چند لوگ بیٹھتے ہیں قریب میں تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے پر چڑھ جاتا ہے یا ران کا کچھ حصہ اس پر چڑھ جاتا ہے، تھوڑا سا قریب بٹھایا. فرمایا زید ابن ثابت سے فرمایا سورہ نساء میں یہ آیت لکھو، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہے اور وہ لوگ جو میدان جہاد میں ڈٹے ہوئے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آیت لکھو. فرماتے ہیں میں لکھنے لگا، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی آ گئے اور سن رہے ہیں کہ یہ آیت میں لکھ رہا ہوں اور سرکار بول رہے ہیں. تو اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے معذور ہوں، جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے میرے اندر، مگر کیا کروں، آنکھ ہے ہی نہیں تو جہاد کیسے کروں؟ میں نے اپنے سے آنکھ نہیں پھوڑی ہے. یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آنکھ سے معذور رکھا تو میرا مرتبہ کیوں گھٹایا جا رہا ہے؟ کیوں گھٹایا جا رہا ہے؟ جو جہاد میں جا رہے ہیں ان کا مرتبہ زیادہ، جو گھر میں پڑے ہیں ان کا مرتبہ نہیں، برابر نہیں. یا رسول اللہ، میں نے خود سے نہیں گھٹایا ہے، میری آنکھ ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ تو سیدھا سا جواب میرے آقا دے سکتے تھے کہ نہیں کہ بھائی یہ کلام میرا تو ہے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی چکو. سیدھی بات کہہ سکتے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا. یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو اللہ سے کہنا ہو وہ رسول اللہ سے کہہ دو تو اللہ تک بات پہنچ گئی، اس لیے خاموش رہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. سرکار خاموش رہے. فرماتے ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اچانک سرکار کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، صاف تیز خراٹے کی طرح آنے لگی. جیسے آدمی خوب تیز دوڑتا ہے تو ہانپ آتی ہے، تو اس طرح سے
آقا کائنات کی کیفیت ہو گئی. اور میری ران پر سرکار کی ران کا تھوڑا سا حصہ ایسے ٹچ تھا. قادت فخری انطرف قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی چکنا چور ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنے میں سرکار فرماتے ہیں آیت میں ایک لفظ بڑھا لو، ایک لفظ بڑھا لو. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. یہ بڑھا لو، سمجھنا، مجبوروں کے سوا. اتنا لفظ بڑھا لو، اتنا لفظ بڑھا لو. ذرا سوچو، آیت نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا نہیں، ایک چھوٹا سا فقرہ اترا ہے، مگر اتنے ہی اترنے میں اتنا وزن سرکار کے اوپر بڑھ گیا کہ وہ تو وہ جانے، مگر ران کا جتنا حصہ ٹچ تھا اس کا وزن اتنا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری ہڈی چکنا چور ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے، یہ وزن ہوتا ہے. مگر سبحان اللہ، سیدنا زید ابن ثابت نے اس وزن کو برداشت کیا، مگر کیا وہ لنگڑے ہو گئے؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا وزن آیا، پورا قرآن ناسخ منسوخ سب اتر گیا، مگر اس کے باوجود میرے آقا کا کوئی نہ حسن و جمال پر اثر پڑا، نہ آپ کی قوت پر اثر پڑا، اور نہ آپ کے علم پر اثر پڑا، نہ عقل پر اثر پڑا، نہ آپ کی روشنی پر اثر پڑا، نہ فکر پر اثر پڑا، کوئی اثر نہیں. داد و دہش پر بھی اثر نہ پڑا، سفر کا بھی اثر نہیں. لمبے لمبے سفر کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے جیسے سفر نہیں، وہ سفر کہ بس وہ جو لوگ کر گئے وہی کر سکتے تھے. اب کیا کوئی ویسا سفر کرے؟ اس لیے اب یہ مطلب ہوا کہ غوث کا دامن پکڑا تو رسول پاک کا دامن آ گیا، اور جو وہاں تک پہنچا خدا تک پہنچا. سمجھ گیا؟ یہ ہے. اس لیے رفیقان ملت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں. کیوں ڈر نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہر وقت ہے. کیا ڈریں گے؟ اور اب یہ کہنے کی ضرورت کیا اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں؟ یہ کوئی نماز روزے کا مسئلہ ہے؟ حلال حرام کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں؟ ارے قرآن میں حلال حرام فرض واجب نفل سنت ان سب کے مسائل بیان کیے جائیں. یہ کیا بیان کیا؟ یہ بتایا لوگوں تمہارے فائدے کے لیے کہا ہے، تم سب ڈرپوک ہو اور میرے یہ دوست ڈر سے پاک ہیں. تمہیں اگر ڈر سے حفاظت چاہیے تو ان پاکوں کے دامن میں آ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. غوث اعظم بمن بھی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ممتاز الفقہاء غزالی زماں راضی دورہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدثر العالی نے یہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ حضرت
پوتے یقین کی وقت میں سے ان کے وقت دنیا انہوں کو آگیا انہیں یہ بیانات سے مانگے سرفراز کریا. اللہ تعالیٰ حضرت عمر میں علم ایمان میں برکت دے, حضرت درجات کے اور بلند کرے. اللہ تعالیٰ انہیں یہ عمر کے دراز کرے. انہیں جو سایہ کرم دنیا اہل سنت میں سے قائم و دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.